بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اگر آپ کی اتنی ہی کیئر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ دل کے اچھے نہ ہونے کے باوجود اسی انسان کے پیچھے پڑے رہنا، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے آپ۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کسی کے لیے، کسی ایسے کے لیے جو اس لائق نہیں ہے، اس کے لیے بیونڈ اور ابو جانا، وہ ساری چیزیں کرنا جو ایکچولی میں وہ آپ کے لیے نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ دل کے اچھے، نیت کے صاف، وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سامنے والا بھی وہی ہے، انہیں لگتا ہے کہ او ہم اچھے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے، او نہیں 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 وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ زیادہ آگے جا کر چیزیں ان کے لیے کرنے لگ جاؤ گے، اپنے دل کو مار کر، آپ کو دھوکہ ضرور ملے گا، یہ تو آپ لکھ لیں۔ دیکھیں، ہر کوئی جو آپ کو ایرا گیرا ملتا ہے نا آپ کی جو زندگی میں جو بھی آ جاتا ہے وہ اٹھا کر، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ جیسا ہو یا اس کی نیت آپ جیسی ہو، ایسا نہیں ہوتا، اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ سامنے والا بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اگر آپ کی اتنی ہی کیئر کرتا ہے تو وہ آپ کو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا، وہ بھی آپ کو اتنی ہی ایفرٹس دکھائے گا جتنی آپ دکھا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ دکھائے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے یہ چیز؟ کبھی نوٹس کر دیکھنا کہ سامنے والا وہی ایفرٹس دکھا رہا ہے یا پھر صرف آپ ہی ہیں جو صرف ایک طرفہ دکھا رہے ہیں ایفرٹس یا محبت، جو بھی کہیں، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں۔ ٹینیجرز کے لیے، ان کو تو کوئی صحیح غلط، یہ ساری جو نازک سی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اٹیچ نہیں ہونا کسی سے، یہ ساری چیزیں تو انہیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوتا۔ پتہ ہونے کے باوجود اسی انسان کے پیچھے پڑے رہنا، یہ بے وقوفی ہے۔ اگر اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے دل میں تھی اس کے لیے، اس کے باوجود آپ کوشش کیے جا رہے ہیں اس امید میں کہ ایک دن اسے اس چیز کا احساس ہو جائے گا، یہ بے وقوفی کر رہے ہیں، اور اس سے نقصان صرف آپ ہی کا ہے، کیونکہ اس سے دل صرف آپ کا دکھے گا، اور کچھ سالوں کے بعد آپ کو ریئلائز ہوگا کہ او مائی گاڈ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، مجھے اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے تھا اس انسان کے لیے جو ایکچولی میں مجھے ڈیزرو کرتا ہے، بٹ میں نے کیا کیا، ایک بے وقوف کے لیے اپنا وقت ضائع کیا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو لائک مائنڈیڈ لوگ کبھی نہیں ملیں گے۔ اوپر والا آپ کو لیسنس تب تک دیتا رہے گا جب تک آپ اس لیسنس کو سیکھ نہیں لیتے، سبق آپ کو مل نہیں جاتا، آپ کو سمجھ نہیں آ جاتی، آپ ایکشن نہیں لینا اسٹارٹ کر دیتے اس چیز پر، تب تک اوپر والا آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتا رہے گا تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس۔ سلیوشن کیا ہے اس چیز کا؟ سلیوشن ایک ہی ہے، جلدی سے جلدی ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے دفع کرو، جتنی جلدی ہو سکے نکالو ایسے لوگوں کو، کچھ بھی کرو، اگر خود سے نہ ہو، اتنی محبت لگی ہوئی ہے خود سے نہ ہو تو اوپر والے سے دعا کرو، اوپر والے سے دعا کرو گے ایسا کوئی ذریعہ بنا دے اللہ پاک کہ وہ خود ہی چلے جائے، سمپل، آپ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ مجھے پتہ ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ انسان جب اٹیچ ہو جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کا دل اوپر والے سے نہیں لگا ہوتا تو اس دنیا میں ہر چیز سے لگ جاتا ہے، ہر چیز سے، when I say ہر چیز I mean it، ہر چیز سے، جب چاہے وہ کوئی مٹیریلسٹک چیز۔ اگر آپ کا دل نیک ہے، صاف ہے، سچا ہے، آپ بھٹک رہے ہو تو اوپر والا اپنی طرف ضرور بلائے گا آپ کو۔ ان کو نہیں بلاتا جن کو ایکچولی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اوپر والے سے، لیکن اگر آپ کے دل میں ہے کہیں نہ کہیں محبت نا، تو اوپر والا آپ کو ضرور بلائے گا اپنی طرف، اور پھر وہ راستے بنائے گا، وہ دھوکے کھلوائے گا آپ کو دوسروں کے ہاتھوں سے۔ ان دھوکوں کو ایسا نہ لیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ انسان تو بہت اچھا تھا، ایسا نہیں، نہ، وہ کبھی اچھا تھا ہی نہیں آپ۔ دیکھیں، اس کے میں آپ کو 2 سلیوشنز بتاتی ہوں۔ پہلا، اوپر والے سے دل لگا لے، دوسرا اپنے آپ سے لگا لے، اسٹیپس میں کام کریں، اسمال اسٹیپس لیں، ایک باری میں نہیں ہوگا، برباد ہونے کے لیے اتنا وقت لگایا ہے، آباد ہونے کے لیے بھی لگے۔ کہ نمازیں نہیں پڑھ پاتے آپ تو ایک وقت کی پڑھیں، اگر وہ بھی نہیں ہوتا آپ سے تو ذکر ہی کر لیں، اور یاد رکھیں جتنا زیادہ آپ اوپر والے سے کلوز ہونے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ آپ شیطان کے اٹیک سے بچیں گے۔ جتنا زیادہ خالی آپ کا دماغ رہے گا نا، زندگی جتنی آپ کی زیادہ خالی رہے گی، شیطان کے لیے وہ موقع ہے کہ وہ آپ پر اٹیک کرے، سمجھیں اس بات کو، پھر آپ فتنے میں پڑ جاؤ گے، پھر واپس آؤ گے، پھر توبہ کرو گے، ہے نا؟ اسی لیے تھوڑی کوشش کریں، اور ذکر میں پلیز کوئی پابندی نہیں، جتنا ہو سکے اتنا ایٹ لیسٹ استغفار ہی کیا کریں، 10 بار صحیح، رات کو سونے سے پہلے صحیح، لیکن کریں۔ شروع میں نا سب مشکل لگے گا، استغفار پڑھنا بھی ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگے،
لیکن آپ کو بس اپنے آپ کو بس اتنا کہنا ہے کہ بس ایک بار پڑھ لے، صرف ایک بار پڑھ لے استغفار، صرف ایک بار توبہ کر لے، بیٹھے بیٹھے کر لو، وضو نہ کرو بھلا سے، اب اگر وضو بھی نہیں ہو رہا آپ سے تو بس بیٹھے بیٹھے کر لیں، بس ایک بار آپ ایک اسٹیپ لیں، اسمال، ایک دم اسمال، پھر آپ دیکھیں، پھر آپ سے سب ہوگا دھیرے دھیرے۔ یہ آپ کا مائنڈ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ مصیبت اور تکلیف اور غم ہے، اٹس اے سائن، ٹیک اٹ ایز اے سائن۔ یہ سائن ہے، اوپر والا آپ کو نا اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، آپ ہیں وہ جو نہیں جانا چاہتے، آپ بس چاہتے ہیں کہ نا اوپر سے کوئی میریکل اپنے آپ ہو جائے، آپ نا کوشش کرنا چاہتے، اوپر والے کی طرف تو آپ جانا نہیں چاہتے۔ یہ اکثر ہماری غلط فہمی ہو جائے کہ ہم اوپر والے کی طرف رجوع کریں، ہم سب کی طرف چلے جاتے ہیں، سب سے سلیوشنس، مشورے، سب کچھ کر لیتے ہیں، پر اوپر والے کی طرف جانا ہم ضروری نہیں سمجھتے، اور اگر گئے بھی تو اس دل سے نہیں جاتے جس دل سے جانا چاہیے۔ ہم یہ اس کو نا امپورٹنس ہی نہیں دیتے، ہم یہ ضروری ہی نہیں سمجھتے، اتنا رب سمجھتے ہیں نہ کچھ، بس ایسا سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اوپر والا، ٹھیک ہے کرے گا جو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس دل سے نہیں، اس کیفیت سے نہیں جاتے۔ آپ کو نا، آپ کو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اتنی پریشانیاں آئی، اتنی تکلیفیں آپ اٹھا رہے ہو، آپ اتنے غم میں ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ کتنے آرام سے زندگی جی رہے ہیں، جیسے انہیں مرنا ہی نہیں ہے، جیسے وہ مریں گے ہی نہیں، موت ان کو چھوئے گی ہی نہیں، آئے گی ہی نہیں انہیں، وہ ایسے اپنی زندگیاں بتا رہے ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ کانگریچ ہم پہ آ رہی ہیں، تھوڑا سا تو سینس آف گریٹیفیکیشن بنتا ہے۔ اوپر والا آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، بس یہی کہہ رہا ہے کہ میری طرف تم لوگوں کو آنا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے سائنس دیتا ہے کہ مجھے مت بھولو، آنا ہے تم لوگوں کو میری طرف، ان کی طرح جو غفلت میں پڑے ہیں نا، مت بھولو ان کی طرح مجھے۔